لیکن بہانا چاہیے، رب کی رحمت کے لیے بہانا چاہیے۔ میں جو بات چھیڑ کے عرض کر رہا تھا، وہ بندہ اس کے پاس ملنے گیا، اللہ کا ولی، دیکھا یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، میں کتنا بڑا ولی، یہ عام بندہ، اس کی زندگی میں کوئی خاص چیز نہ دیکھی، آخر پوچھ ہی ڈالا اور پوچھا کہ میں نے رب سے سوال کیا کہ یا اللہ میرے ساتھ جنت میں کون ہوگا؟ اطلاع یہ ملی کہ تو ہوگا، میں تیرے پاس آیا، تو میرے جنت کا ساتھی ہے، پر تیرے اندر کمال کون سا ہے جس کی بنیاد پر تو میرے ساتھ جنت میں جائے؟ اپنا وصف بتا، اپنا کمال بتا، وجہ کیا ہے تو جنت میں ولیوں کے سردار کے ساتھ کیسے ہوگا؟ غالباً حضرت جنید بغدادی تھے یا حضرت شیخ شبیر تھے، ان میں کوئی بزرگ تھے۔ تم میرے ساتھ جنت میں کیوں ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں وجہ بتاؤں تو حیران ہو جائے گا۔ اور صرف اس نے حیران نہیں ہونا بلکہ بات واقعی حیران کن ہے۔ اس نے کہا میں نے ایک ایسی نیکی کی ہے، ایسی نیکی کہ ایسی نیکی شاید کسی نے کی ہو، شاید کسی نے کی ہو، اور وہ رب ہے جس چیز پہ راضی ہو جائے۔ گر قبول استد سے عز و شرف، یہ تو بڑی کرم نوازی کی بات ہوتی ہے جب اللہ قبول کرتا ہے۔ کہنے لگا میں نے شادی کی، اب ذرا غور کریں، میں نے کیا کی؟ شادی کی پہلی رات بیٹا پیدا ہوا۔ ذرا توجہ کریں، بات عجیب ہے یا نہیں؟ شادی کی پہلی رات، داتا صاحب کشمیر معلوم ملے، شادی کی پہلی رات بیٹا پیدا ہوا۔ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے، پڑوس میں ہو جائے، تو ہم ڈھنڈورے پیٹنے لگ جائیں، تھانہ پولیس کچہری آ جا، دنیا تماشے دیکھتی ہے۔ لیکن یار سن، جیسے تو رب کو رحمان کہہ کے پکارتا ہے، رب کو رحیم کہہ کے پکارتا ہے، رب کو ذوالجلال والاکرام کہہ کے پکارتا ہے، رب کو منان کہہ کے پکارتا ہے، اس رب کا ایک نام ستار بھی ہے۔ کسی کا عیب نظر آئے پردہ ڈالو، پھر دیکھ رب تیرے ساتھ کرتا کیا ہے۔ اس کا ایک نام کیا ہے؟ ستار بھی ہے۔ پردہ ڈال، پھر دیکھ اللہ پاک کیسے کرم فرماتا۔ بیٹا پیدا ہوا شادی کی پہلی رات، کہنے لگے خدا کی قسم میں نے اپنی بیوی سے بات تک نہیں کی، کیا ہوا کیا نہ ہوا، جو ہونا تھا ہو گیا، وہ تو ہو چکا، اب وہ بدلنا تھا نہیں، میں نے بات تک نہیں کی۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ جب صبح آذانوں کا وقت ہوا اور مؤذن نے آذان شروع کی، میں نے وہ بچہ اٹھا کر میں مسجد لے گیا۔ کہاں لے گیا؟ مسجد۔ اور مسجد کے کونے میں میں نے وہ بچہ رکھ دیا اور خود مسجد کے کونے میں میں بیٹھ کے انتظار کرنے لگا۔ میں مسجد کے کونے میں انتظار کرنے لگا، بچہ میں نے مسجد کے کونے میں رکھ دیا۔ اتنے میں باقی نمازی آنے لگے نماز پڑھنے کے لیے۔ جب دو چار آدمی آ گئے، انہوں نے بچے کی آہٹ محسوس کی، رویا یا ہلا یا حرکت محسوس کی۔ انہوں نے دیکھا کہ واقعی مسجد کے کونے میں بچہ پڑا ہوا ہے۔ وہ اٹھے اور دوڑ لگانے لگے، تیزی سے اس بچے کو اٹھانے لگے، اور وہ بچے پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بچہ جس کے ہاتھ میں آیا اسی کا ہو جائے گا۔ جب میں نے ان کی حرکت محسوس کی، میں نے چیخ کر کہا آرام سے بیٹھ جاؤ، پہلے آیا میں ہوں، حق میرا بنتا ہے، کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ کوئی ہاتھ، میں نے ان کے سامنے مسجد سے بچہ اٹھا کر میں گھر لے آیا۔ لوگ تو بولتے ہیں جیسے کتے بھونکتے ہیں، ویسے کچھ لوگ بھی پیچھے پڑ جاتے ہیں، نہیں چھوڑتے لوگوں کو، لوگ پیچھے پڑ جاتے۔ تو اگر یہ سارا معاملہ گھر ہی گھر میں ہوتا، لوگوں سے کون بچاتا؟ لوگوں کی زبانیں جس پر لگ جاتی ہیں، اللہ بچائے، اللہ تو معاف کرتے پر لوگ معاف نہیں کرتے۔ بچہ میں گھر لے آیا، فرمایا وہ دن اور آج میرا وہ بیٹا جوان ہے، لیکن خدا کی قسم میں نے پوری زندگی کبھی بیوی سے یہ بات نہیں کی، اور نہ میرے بچے کو پتا ہے کہ اس طرح ہوا ہے۔ رب کو میرا یہ عمل پسند آیا، میں نے پردہ ڈالا، اس وجہ سے اے جنید بغدادی رب نے تیرے ساتھ مجھے جنت پہ جگہ عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے اللہ کے لیے کام کرنا، یہ ہے خوف خدا، اور یہ ہے اللہ کی یاد میں مست و مگن رہنا۔ تو میں